نوبت بجانے والے نوبت بجاتے ہیں اور جھومنے والے اس پہ جھومتے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا، ہمارے اور آپ کے مجدد یعنی اعلیٰ حضرت نے جب دین کی نوبت بجائی، اللہ اکبر، تو جو ایمان والے تھے ان کے دل جھومنے لگے، پوری خدائی جھومنے لگی، سبحان اللہ۔ دل کی نوبت ایسی بجائی جھوم رہی ہے ساری خدائی، لہرا سنا دے تر سے ہیارا، حامی سنت اعلیٰ حضرت، لہرا سنا دے تر سے ہیارا، حامی سنت اعلیٰ حضرت، چیخ پڑے چوٹی کے وہاں بڑے، ہاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے۔ یہ بھی کلام ایک اللہ والے کا ہے، ہاں، اور ایک اللہ والا ایک مجدد کی بارگاہ میں کلام لکھ رہا ہے، اور کیا فرما رہے ہیں کہ جب بات آ گئی ایمان کی تو ایک طرف تو دین کی نوبت بجائی، اور ایسی دین کی نوبت بجائی اعلیٰ حضرت نے کہ ساری خدائی جھوم رہی ہے، لیکن دوسری طرف ایمان کا دوسرا پہلو، جب غداران رسول نے، جب حضور کے غداروں نے سر اٹھایا اور حضور کی بارگاہ میں بے ادبی شروع کری، وہابی لکھ رہے تھے اپنی کتاب میں معاذ اللہ جس کا نام محمد علی، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں کہو معاذ اللہ، ان کا مولوی اشرف علی تھانوی لکھ رہا تھا حضور کا علم جانوروں کی طرح معاذ اللہ، ان کا مولوی اپنی کتاب میں لکھ رہا تھا حضور کو پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں معاذ اللہ، ان کا مولوی اپنی کتاب میں لکھ رہا تھا کہ حضور اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے معاذ اللہ، ایسی ایسی گالیاں، ایسی ایسی گستاخیاں اپنی کتاب میں لکھ رہے تھے۔ اس دور کے اندر ایمان کی حفاظت کسی ذات نے کری تھی تو وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ۔ تو ایک طرف وہابیت کا کلیجہ چیرا، ایک طرف دیوبندیت کا کلیجہ چیرا، جب سیف رضا اٹھی اور اللہ اکبر قلم رضا اٹھی تو کیا فرماتے ہیں؟ کلک رضا ہے خنجر خوخار، یہ ایسا خنجر ہے جو خون خار ہے، جو خون سے لبریز ہے، کلک رضا ہے خنجر خوخار برق بار، آدھا سے کہہ دو، دشمنوں سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں، حضور کی بارگاہ میں توہین نہ کریں، وہ خیر منائیں۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ وہ مجدد تو انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر ہمارے ایمان کی حفاظت کری، جو آدائے دین تھے ان کو تہہ تیغ کیا اور ایمان کی حفاظت کری، لیکن آج ہم انہی آدائے دین کے ساتھ معاذ اللہ کھانا اور پینا کر رہے ہیں معاذ اللہ، ہمیں شرم نہیں؟ آج انہی گستاخان رسول کے ساتھ جن کے گستاخان رسول کا رد اعلیٰ حضرت اپنی پوری زندگی کرتے کرتے اور یہ بتاتے چلے گئے کہ ایمان والے ہو اور ایمان بچانا ہے تو نبی کے دشمنوں سے تمہیں بچنا ہوگا۔ یہ کوئی کسی خانقاہ کا یا کسی جو ہے وہ پیر صاحب کا یا پیر زادے کا یہ میسج نہیں ہے، یہ میسج قرآن و حدیث کا ہے، یہ میسج اس کا ہے جس کی فالو کرنے کی وجہ سے، جس کو ہم ماننے کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو ایمان والا کہا جاتا ہے، ہمیں اور آپ کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اللہ والے کا کلام ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ چیخ پڑے چوٹی کے وہاں بڑے، ایک ایک بڑے بڑے وہابے، لیکن جب سیف رضا چلی، جب تلوار رضا چلی، جب قلم رضا چلا تو ان کی اللہ اکبر چوٹیاں کٹی اور ان کے کلیجے پھٹ گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ ایک جگہ اپنی فتاوا میں خود فرماتے ہیں کہ خامہ برقبار رضا خرمن سوز نجدیت میں سب سے نرالا رنگ رکھتا ہے، اگر سب سے نرالا رنگ نجدیت کو جلانے میں کوئی ہے تو وہ رنگ رضا ہے، وہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہے۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ آج ہم انہی دشمنوں کے ساتھ جن کا رد اعلیٰ حضرت اپنی پوری زندگی کرتے چلے گئے، ان کے ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہیں، ان کے ساتھ پانی بھی پی رہے ہیں۔ کیا ہمارے حضور کو ان ہماری حرکات سے خبر نہیں ہے؟ نہیں، اگر تمہیں نہیں پتہ تو سن لو، فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے، نبی تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ تم جو سوچتے ہو بلکہ سوچتے بھی نہیں ہو، سوچنے والے ہوتے ہو، حضور کو وہ بھی خبر ہوتی ہے۔ ہاں، تو فرمایا گیا معراج کی رات تھی، حضور تشریف لے گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کری تو سوال کیا حضور آدم علیہ السلام کو کس حال میں پایا؟ فرمایا جب دائیں دیکھتے، جب سیدھے ہاتھ پر دیکھتے تو خوش ہو جاتے، اور جب الٹے ہاتھ پر دیکھتے تو آثار رنجیدہ یعنی کہ رنجیدہ آثار ان کے چہرے پر نظر آتے حضرت آدم علیہ السلام کے۔ فرمایا کہ حضور وجہ کیا؟ تو حضور نے فرمایا وجہ یہ کہ جب سیدھے ہاتھ پر دیکھتے تو انہیں اپنی نیک اور فرما بردار اولادیں دکھتی، اور جب بائیں دیکھتے تو نافرمان اولادیں دکھتی۔ یہی وجہ ہے نیکوں کی طرف دیکھتے تو خوش ہوتے، یہ میری اولاد وہ اولاد ہے جو نیک ہے، یہ میری اولاد فرما بردار، اور جب نافرمانوں کی طرف دیکھتے تو رنجیدہ ہوتے۔ علماء فرماتے تم کیا سمجھے؟ حضور نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کر تمہیں تنبیہ دے دی، میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں، اب تمہارے اوپر ہے کہ تمہیں حضور کو رنجیدہ کرنا ہے،
حضور کو تکلیف دینا ہے یا حضور کو خوش کرنے والی حصے میں آنا ہے. اور فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں گناہ گار ہوگا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حدیث پاک سن لو, کوئی کہے فرمایا گیا اللہ و قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ان اللہ لا یستحیی, بے اللہ تبارک و تعالیٰ حیا نہیں فرماتا اس سے کہ بیان کرے مثالیں جو کافروں نے جب بیان کری, چاہے وہ مچھر کی مثال ہو, اللہ اکبر, کسی کی مثال ہو. تو سنو بلا تشبیہ بلا تمثیل قرآن پاک کی آیت کے پیغام کے تحت فرمایا کہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں, حضور فرماتے میں اسے بھی جنت میں لے جاؤں گا, اسے بھی جنت میں لے جاؤں گا, اسے بھی جنت میں لے جاؤں گا. فرمایا کہ حضور گناہ گار, فرمایا ہاں جنت میں لے جاؤں گا. حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی. فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ و ان زنا و ان سراقہ یا رسول اللہ, اگر کوئی زنا کرے اور کوئی چوری کرے پھر بھی حضور نے فرمایا ہاں ابو ذر و ان زنا و ان سراقہ, چوری کرنے والوں اور زنا کرنے والوں کو بھی جنت میں لے جاؤں گا. لیکن فرماتے اعلیٰ حضرت سارے گناہوں کی بخشش ہے لیکن ایک گناہ کی بخشش نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان نہیں بچا. تو پھر قرآن کہتا خالدین فیہا, اب جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے. اعدت للکافرین, یہ بنائی کافروں کے لیے گئی ہے, اور اس کا ایندھن وہ لوگ اور پتھر ہوں گے. تو ایمان والا محبت ایمان والے سے کرے گا, اور ایمان ہے تو اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے یہ دشمنی کوئی دکھاوے یا وقتی نہیں بلکہ تقاضا ایمان ہونا چاہیے. یہ ہمیں اور آپ کو اپنے دل میں جھانکنا چاہیے. آج کوئی کہے نہ کہے, لیکن کل ملاقات قبر میں ہونا ہے ان سے. ہاں کل ہونا ہے, جب کہا جائے گا ما تقول فی حق هذا الرجل, اٹھا اپنے کفن سے آنکھ دیکھ, اٹھایا جائے گا جب اللہ اکبر, منکر نکیر کہیں گے, اور کہا جائے گا دیکھ بتا کہ حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو ملاقات ان سے ہونی ہے, تو وہاں پر حضور کے سامنے شرم کے مارے سر نہ جھکنے پائے, اور بلکہ اگر کہو تو اعلیٰ حضرت کے مسلک پر عمل ہوگا. تو ایک عاشق اعلیٰ حضرت اور عاشق شرب شسنت یہ کہے گا حضور گناہ تو بہت کیے اور گناہ بہت ہے, لیکن آپ کے دشمنوں سے اتحاد نہیں کیا ہے حضور, آپ کے دشمنوں کے ساتھ کھانا پینا نہیں کیا ہے. تو فرمایا گیا اسی لیے قبر کے اندر اگر عزت چاہتے ہو تو حضور سے کہ دشمن جو ہیں ان سے آپ کو بچنا پڑے گا. اب ایک اللہ والے کا کلام سنو, یہ کسی وہ نہیں ہے شاعر کوئی بھی اٹھا کچھ کہہ دیا, ایک اللہ والے کا کلام ہے یہ. پڑے چوٹی کے وہاں بڑے پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے, خنجر حق کیا خوب چلایا, حامی سنت اعلیٰ حضرت, خنجر حق کیا خوب چلایا, حامی سنت اعلیٰ حضرت. مانا عرب نے تجھ کو یگانا, گایا عجم نے تیرا ترانہ, مانا عرب نے تجھ کو یگانا, گایا عجم. صرف ہندوستان نہیں, جب عرب شریف اعلیٰ حضرت گئے, وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت تو ہمارے وہ اعلیٰ حضرت عرب شریف گئے تو وہاں پر دیوبندیوں کا مولوی پہنچا اور اس نے اللہ اکبر ادھر ادھر کی بہکانے کی بات کری اور حضور کے علم غیب کا انکار کیا. کس کا انکار کیا؟ تفصیل نہیں میں آپ کو بتاتا. حضور کے علم غیب کا انکار کیا. تو جو شریف مکہ تھا, جو مکہ شریف کا حاکم تھا, اس نے وہاں کے عالم جن کا نام اعلیٰ حضرت نے علامہ کمال احمد فرمایا, ان کو بلایا اور کہا کہ یہ وہابی مولوی آئے ہیں, یہ عقیدہ رکھتے ہیں, اس کا جواب چاہیے, مجھے اس کا جواب چاہیے. پوری یہ عقیدہ لے کے آئے کہ حضور معاذ اللہ علم غیب نہیں جانتے, کہو معاذ اللہ. اب علامہ کمال اور فرماتے اس نے جو ٹائم دیا مجھے, کتنے دن کا ٹائم دیا؟ 3 دن کا ٹائم دیا. کتنے دن کا ٹائم دیا؟ اب جب علامہ کمال اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے تو فرماتے اعلیٰ حضرت مسلسل کئی دنوں سے بخار کی علالت کے اندر تھا, بخار کے عالم میں تھا مسلسل کئی روز سے, اور آئے اور آنے کے بعد کا حضور وہاں پر 3 دن کا ٹائم دیا گیا ہے. شریف مکہ نے 3 دن کا ٹائم دیا کہ جواب یہاں پر چاہیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس وقت اللہ اس کے رسول کے کرم پر بھروسہ کر میں نے قلم اٹھایا, اور جب قلم اٹھایا اللہ اکبر, صبح ہوتے ہوتے جب ہو گئی تو 8 گھنٹے میں الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ پورے یہ کتاب ضخیم تیار کر دی. ایک
کتاب ضخیم تیار کر دی، اور کتاب جب ضخیم تیار کر دی تو سنو، فرماتے ہیں علامہ کمال پہنچے تو وہ سمجھے تھے کہ شاید 2 4 5 10 15 20 برق ہوں گے، اور اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب تھما دی کہ لیجیے تیار ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر بعد میں ہوگا تو اضافہ بھی کر دیا جائے گا۔ آج وہ جو کتاب چھپتی ہے 400-500 صفحے پر چھپتی ہے وہ کتاب، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں علامہ کمال، جب میں شریف مکہ کی بارگاہ میں گیا اور شریف مکہ نے کہا تیسرا دن ہو گیا، تیسرے دن پہنچا، شریف مکہ کی محفل لگی، دربار لگا، اور دربار میں یہ بھی پہنچے، اور شریف مکہ نے کہا کہ ہاں علامہ کمال بتاؤ کیا لائے ہو؟ کہا حضور پوری کتاب لایا ہوں، پوری کتاب لایا ہوں۔ کہا ہاں پڑھنا شروع کرو، تو اب پڑھنا شروع کری، اور جب پڑھنا شروع کری تو فرماتے ہیں علامہ کمال فرماتے ہیں میں پڑھتا جاتا تھا اعلیٰ حضرت کی کتاب، میں پڑھتا جاتا تھا اعلیٰ حضرت کی کتاب، اور شریف مکہ کہتا جاتا تھا ہاں ہاں حق یہی ہے، ہاں ہاں حق یہی ہے، ہاں ہاں سچ یہی ہے۔ میں پڑھتا جاتا تھا اور شریف مکہ کہتا جاتا تھا ہاں ہاں بے شک اللہ نے اپنے محبوب کے علم غیب دیا ہے، ہاں ہاں بے شک دیا ہے۔ میں پڑھتا جاتا تھا، اور آخر کے اندر فرماتے ہیں صرف وہ نہیں بلکہ پورا دربار کہہ اٹھا کہ حضور عالم غیب ہیں۔ تو مانا عرب نے تجھ کو یگانا، اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے، ہاں کہ ہندوستان نہیں، وہاں پر عرب شریف میں بھی گئے تو حضور کی عظمت کا ڈنگا، اور حضور کے دشمنوں کے اوپر سیف رضا وہاں بھی چلی، وہاں تلوار رضا وہاں بھی چلی، ہاں لیکن آج اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے اعلیٰ حضرت کے مسلک سے روگردانی کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا نام لینے والے آج وہابی دیوبندیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ذرا چہرے پر بل بھی نہیں آتا کہ کل ان آقاؤں کو جواب بھی تو دینا ہے۔ ہاں مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ، تیرے سنت رہنما